اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے سورہ نساء کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں قانون وراثت کے بارے میں تفصیل سے ذکر آ رہا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے ہے مال آدھا جو کچھ چھوڑے تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کی جائیداد میں، یعنی کہ جو تمہاری عورتیں ہیں ان کی جائیداد میں ہے آدھا، اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، مطلب بیوی فوت ہو گئی اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو کچھ چھوڑ کر وہ گئی ہے اس دنیا سے، اس میں سے آدھا حصہ شوہر کا ہوگا اور آدھا حصہ بیوی کے بھائی وغیرہ کا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئی ہیں بعد وصیت کے، جو کر گئی یا بعد قرض کے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی اولاد ہے تو تمہارے لیے پھر اس کی جائیداد میں حصہ ہوگا، یعنی کہ اس کے شوہر کا چوتھائی حصہ ہوگا اس کی جائیداد میں، یعنی کہ اس کی بیوی کی جائیداد میں۔ باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ کام بھی تب ہوگا اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو پہلے وہ وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کی پہلے ادائیگی کی جائے گی، پھر بعد میں یہ تقسیم ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے مال میں جو چھوڑا ہے مرد نے تمہارے، اگر نہ ہو تمہاری اولاد۔ اسی طریقے سے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے عورت کا بتایا تھا، اسی طریقے سے اب جو کچھ مرد چھوڑ جائے جائیداد تو اس کی جائیداد میں سے بیوی کا حصہ چوتھا ہے، یعنی کہ چوتھائی حصہ بیوی کا ہوگا، یعنی کہ جو مرد فوت ہو جائے اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا چوتھائی حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے ہے آٹھواں حصہ اس میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم کر جاؤ یا قرض کے۔ تو اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہے، جو مر گیا ہے شخص، اس کی کوئی اولاد ہے تو اب اس شوہر کی بیوی کے لیے اس کی جائیداد میں سے آٹھواں حصہ ہوگا، یعنی کہ جو تمہاری جائیداد ہے جو بھی ہے اس میں آٹھواں حصہ اس کی بیوی کا ہوگا، یعنی کہ بیوہ کا ہوگا، کیونکہ اولاد موجود ہے۔ اور وہ یہ وصیت بھی کی تکمیل بھی کہ اسی طریقے سے ہوگی کہ اگر تم نے کوئی وصیت کی ہے تو پہلے وہ وصیت کی تکمیل کی جائے، یا تمہارے پر کوئی قرض رہ گیا ہے باقی ہے تو پہلے اس کی ادائیگی کی جائے، پھر بعد میں تقسیم ہو جائیداد کی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر مرد کے جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، باپ، بیٹا
کچھ نہیں رکھتا ہو، یا عورت ہو یا مرد ہو، ایسی ہی، اور اس میت کے ایک بھائی یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں تو اس میں بھی سب شریک ہیں 1/3 میں، بعد وصیت کے جو کہ کی جا چکی ہے، یا قرض کے، جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا جائے۔ یہ حکم کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کے نہ تو والدین ہوں نہ ہی اولاد ہو، اب چاہے وہ مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کہ جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بہن بھائی ہیں، اب بہن بھائی میں سے بھی جو حقیقی بہن بھائی ہیں ایک قسم کے تقسیم ان میں ہوگی، یعنی کہ اسی طریقے سے ہوگی جیسے اولاد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ عربوں میں 3 قسم کے بہن بھائی ہوا کرتے تھے۔ ایک عینی بہن بھائی، یعنی کہ جنہیں ہم حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں، اور جیسے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ دوسرا، باپ ایک ہے ماں جدا جدا ہے، لیکن عرب میں وہ بھی حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ تیسرا کہ جیسے ایک ماں ہے اور 2 باپ ہیں، جیسے پہلے ماں نے پہلی شادی کی، وہ شوہر فوت ہو گیا تو ایک اس کی اولاد ہے، پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو پھر اس کی بھی جو اولاد ہو جاتی ہے، تو اس طرح ماں ایک ہو جاتی ہے اور باپ 2 ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے بارے میں حکم آ رہا ہے اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت وہ کلالہ ہے تو اس کے بہن ہے یا بھائی، جیسے ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ ہیں تو پھر 1/3 حصے کے وہ حقدار رہیں گے اس میں سے، اور ان میں بھی پہلے وہی شرائط ہیں کہ اگر کوئی وصیت کی گئی ہے مرنے والے کی طرف سے تو پہلے وہ پوری کی جائے، اگر اس پہ کوئی قرض ہے تو پہلے اس کی ادائیگی کی جائے، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے کسی کو بھی کوئی ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہو رہا ہے، اور وہیں سے یہ حکم ہو رہا ہے، اور وہیں سے یہ فرض عائد ہو رہا ہے، تو تمہیں عین اس کے مطابق ہی یہ تمام کام کرنے ہیں، احکام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال والا ہے اور علم والا ہے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انسان کو ایک وقت کے لیے۔ انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرے جاتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ سخت ترین طریقے سے پکڑنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔